رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں۔ کبھی آنکھوں میں تصور، کبھی خود میں جاؤں چل کر، کبھی آنکھوں میں تصور، کبھی خود میں جاؤں چل کر، کبھی خود میں جاؤں چل کر، رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں، رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں۔ دل میں نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا، جانا تو ایسے جانا
جانا سرکار کی گلی میں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لیں گے گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لیں گے لیکن یہ دیکھ لیں گے ایک دن ہمیں زمانہ ایک دن ہمیں زمانہ سرکار کی گلی میں ایک دن ہمیں زمانہ سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی ان کی کرم نوازی جس روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں جس روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں صلو علی الحبیب جس دن ہوئے روانہ سرکار کی بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر بکثرت درود پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے اور علم دین سیکھنے کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ چند منٹ قبولیت دعا کے وقت میں کچھ علم دین کے مدنی پھول اور اس کے بعد دعا کے سلسلے میں شامل ہو جائے، انشاءاللہ بہت برکت ملے گی۔ روزانہ یہ دعا افطار کا سلسلہ FJN چینل پر لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے کئی ناظرین پابندی سے ریگولر اس میں شریک ہوتے ہیں۔ نام ہی ہے دعائے افطار، اور آج کا موضوع بھی ہے دعا کی اہمیت۔ انشاءاللہ وہ چیز جو ہمیں عمر بھر فائدہ دے گی، اس کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ توجہ سے سنیے۔ بہت سے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ جناب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم نے بہت دعائیں مانگی، کئی عرصے سے فلاں چیز طلب کر رہا ہوں، کام پورا نہیں ہوتا۔ کیا اسباب ہے؟ سننے والا قادر مطلق سمیع و بصیر ہے، سب کی سنتا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، پھر دعا آپ کی قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اس کے اسباب پر غور کیجیے۔ آج کے اس سنت و برے چند منٹ کے بیان میں انشاءاللہ یہ اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ توجہ سے سنیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FJN چینل کے ناظرین، دعا مانگنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن و احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ دعا مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے؟ رات دن اللہ پاک سے دعا مانگتے رہو۔ کتنی پیاری ترغیب اور کتنی پیاری فضیلت ناظرین آپ نے سنی۔ کیا فرما رہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام؟ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے؟ تو فرمایا رات دن اللہ پاک سے دعا مانگتے رہو، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک اور مقام پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اہمیت بیان کی۔ ارشاد فرمایا بلا اترتی ہے، بلا اترتی ہے، پھر دعا اس سے جا ملتی ہے۔ بلا اترتی ہے، پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ گویا وہ بلا اس بندے پر اترنا چاہ رہی ہے، لیکن اس بندے نے جو دعا مانگی ہے وہ دعا ڈھال بن کر اسے روکے ہوئے ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اس پر اترنے دے، دعا کہہ رہی ہے میں اترنے نہیں دوں گی۔ فرما رہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ قیامت تک وہ دونوں آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ ایک اور فضیلت دعا کی سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبادات میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی ہے۔ ہاں، کتنی انواع و اقسام کی چیزیں کھانے میں ڈال دی جائے، نمک نہ ڈالے تو کیسا بے لذت لگے گا، ٹیسٹ لگے گا اس کھانے میں۔ جناب گھی بھی ڈالا ہے، جناب جو ہے انواع و اقسام کے مسالے ڈالے ہیں، گوشت ڈالا ہے، جو کچھ ضروری تھا سب ڈال دیا، صرف نمک نہیں۔ اب بتائیے کیسا بے لذت وہ کھانا محسوس ہوگا۔ اسی طرح عبادت میں جب تک دعا کو شامل نہ کیا جائے گویا وہ عبادت بے لذت ہے۔ دعا کے 3 فائدے عرض کرتا ہوں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔
آپ بھی سنیے اور دعا کی اہمیت سمجھیے کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے، دعا کے کتنے فوائد ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی کی کوئی بات شامل نہ ہو تو اللہ پاک اسے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ اے دعا مانگنے والوں توجہ سے سنو، اگر تمہاری دعا میں گناہ کی دعا شامل نہیں ہے، قطع رحمی کی دعا شامل نہیں ہے، تو اللہ پاک 3 چیزوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، توجہ سے سنیے وہ 3 چیزیں کون سی؟ نمبر 1، اس کی دعا کا نتیجہ جلد ہی اس کی زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے، جو مانگا تھا وہ مل جاتا ہے، اثر ظاہر ہو جاتا ہے دعا کا۔ نمبر 2، اللہ پاک کوئی مصیبت اس بندے سے دور فرما دیتا ہے، جو مانگا تھا وہ نہیں مل رہا ہے اس کو، اس پر اس کا اثر نہیں ظاہر ہو رہا ہے، لیکن اس کے عوض میں کیا ہو جا رہا ہے؟ کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی، کوئی بلا آنے والی تھی، کوئی پریشانی آنے والی تھی، اس دعا کی برکت سے وہ مصیبت ٹل گئی، اس دعا کی برکت سے وہ پریشانی دور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح تیسری بات، اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بندہ جب آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مستجاب یعنی قبول نہ ہوئی تھی تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اللہ اکبر، کتنی اہم بات آپ نے سنی۔ اے دنیا میں اپنی دعائیں قبول ہونے کا نظارہ نہ دیکھ پانے والوں کہ بہت دعا مانگی قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، اگر تمہاری دعا 2 باتوں سے خالی ہے، اگر اس میں گناہ شامل نہیں ہے، گناہ کی دعا نہیں کر رہے ہو اور قطع رحمی کی دعا نہیں کر رہے ہو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ان 3 چیزوں میں سے ایک اسے ضرور عطا کی جاتی ہے، اور جو تیسری ہے وہ کتنی اہم چیز ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے۔ یہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کا ثواب جمع کیا جا رہا ہے، جمع کیا جا رہا ہے، جمع کیا جا رہا ہے۔ اب جب میدان محشر میں قیامت کے دن وہ اپنی نہ قبول ہونے والی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، سب دعاؤں کا ثواب یہاں مجھے مل جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے دعا رائے گا تو جاتی ہی نہیں، اس کا دنیا میں اثر ظاہر نہ بھی ہو تو آخرت میں اجر و ثواب مل ہی جاتا ہے۔ لہذا دعا میں سستی کرنا مناسب نہیں۔ اے افطار کی گہما گہمی میں منہمک ہونے والوں، بے شک افطار کی تیاری اچھی چیز ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو جہاں یہ افطار کا وقت ہے وہی یہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہے۔ اسی وقت میں اللہ پاک بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، خطائیں معاف فرماتا ہے، دوزخ سے آزادی کے پروانے عطا کرتا ہے، جہنم سے اس کو نجات دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو اتنی برکتوں کا وقت ہے، ایسی فضیلتوں کا وقت ہے، ایسی اہمیت کا وقت ہے، اور ہم صرف افطار تیار کرنے میں لگ جائیں کہ جناب فروٹ آیا یا نہیں، جناب وہ چیز آئی یا نہیں، وہ جو ہے پکوڑا بنا یا نہیں،
وہ کٹلیس آیا یا نہیں، آپ سوچئے یہ ساری چیزیں آ جائے گی، ہم کھا بھی لیں گے، نہ بھی کھایا تو کتنا نقصان ہوگا۔ افطار کے بعد تو وقت ہی وقت ہے، جب چاہے کھا سکتے ہیں سحری تک، لیکن یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، یہ اگر ایسے ہی ضائع ہو گیا تو یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ تو آج ایف جین چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کے حاضرین نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اب جتنے دن بچے ہیں اس میں غفلت نہیں کریں گے، اب اس دعا کی قبولیت کے وقت کو، اس افطار کے وقت کو ہم دعاؤں میں گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آئیے دعا کرنے سے کیا کیا ملتا ہے بندے کو، اس کے 5 فوائد عرض کرتا ہوں۔ پہلا فائدہ، اللہ پاک کے حکم کی پیروی ہوتی ہے۔ بندہ جب دعا مانگتا ہے تو کس کے حکم پر عمل کرتا ہے؟ اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں 24ویں پارے میں سورۃ المؤمن آیت نمبر 60 ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، ترجمہ کنز الایمان، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دعا مانگ کر حکم ربی پر عمل ہو رہا ہے، تو خوش ہو جاؤ کہ یہ دعا مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہمیں عمل کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ، دعا مانگنا سنت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات دعا مانگا کرتے، لہٰذا دعا مانگنے میں اتباع سنت کا بھی شرف حاصل ہوگا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات دعا مانگتے تھے۔ تو یہ دعا مانگنے والا گویا نبی کے طریقے پر عمل کر رہا ہے، سنت رسول پر عمل کر رہا ہے۔ تو خوش ہو جاؤ، جہاں حکم ربی پر عمل ہو رہا ہے وہی سنت نبوی پر بھی عمل ہو رہا ہے۔ اسی طرح تیسرا فائدہ یہ کہ دعا مانگنے والا اطاعت رسول بھی کر رہا ہے۔ جی ہاں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو دعا کی تاکید فرمائی ہے۔ جہاں سنت رسول پر عمل ہو رہا ہے وہیں اتباع رسول بھی ہو رہی ہے۔ جی ہاں، نبی کے حکم پر بھی عمل ہو رہا ہے، نبی کی ترغیب پر بھی عمل ہو رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو دعا مانگنے کی تاکید فرمائی ہے، دعا مانگا کرو۔ تو لہٰذا جہاں حکم ربی پر عمل ہو رہا ہے، جہاں سنت نبوی پر عمل ہو رہا ہے وہی اتباع نبوی بھی ہو رہی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و پیروی ہو رہی ہے دعا مانگنے سے۔ سبحان اللہ۔ چوتھا فائدہ یہ کہ دعا مانگنے والا عابدوں کے زمرے میں، یعنی عابدوں کے گروہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ دعا بذات خود ایک عبادت بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو ہے یہ دعا مانگنے والا عابدوں کے زمرے میں شامل ہو رہا ہے، عابدوں کے گروہ میں شامل ہو رہا ہے۔ جی ہاں جناب، حکم ربی پر عمل کر رہا ہے، سنت نبوی پر عمل کر رہا ہے، اتباع رسول کر رہا ہے، عابدوں کے زمرے میں شامل ہو رہا ہے، عابدوں کے گروہ میں شامل ہو رہا ہے۔ کیونکہ دعا یہ عبادت، نہ صرف عبادت بلکہ عبادت کا مغز اس کو قرار دیا گیا۔ اور پانچواں فائدہ یہ کہ دعا مانگنے سے یا تو اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے، یا دنیا ہی میں اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ کتنے فائدے جناب، ہاں غور کرتے چلے جائے اور دعا مانگنے کی عادت
बनाते चले जाए, हिम्मत करे कि बस इतने फ़ायदे हैं तो अब तो ज़रूर दुआ मांगूंगा। हाँ हाँ, हुक्म रब्बी पर अमल हो रहा है, हाँ हाँ सुन्नत नबवी पर अमल हो रहा है, हाँ हाँ इत्तेबाए रसूल हो रही है, हाँ हाँ ये आबिदों के गुरोह में शामिल होने का मौका मिल रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि पांचवा फ़ायदा ये, या तो जो मांगा वो मिल रहा है, या उसके बदले में बलाओं से हिफाजत हो रही है, या उसके बदले में क़यामत में अजर सवाब से माला माल किया जाएगा। तो FGN चैनल के नाजरीन, दुआ दुआ दुआ, जी हाँ, खूब दुआ मांगिए, खूब दुआ मांगिए और अपने रब से रहमतें और बरकतें हासिल कीजिए। एक शिकवा होता है कि जनाब दुआ बहुत मांगता हूँ, बहुत सी इस्लामी बहनें भी ये कहती हुई नज़र आती है, कई साल से दुआ मांग रही हूँ, दुआ कबूल नहीं होती। चूँकि इफ्तार का वक्त है, हो सकता है कि घरों में FGN चैनल पर आप ये बयान सुन रहे हो। इसी तरह इस्लामी भाई ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि जनाब बरसों से दुआ कर रहा हूँ, फ़ला मसला हल हो जाए, फ़ला केस का फ़ैसला हमारे हक़ में आ जाए, फ़ला बीमारी से शिफा मिल जाए, फ़ला जो है बच्चे की शादी हो जाए, रिश्ता हो जाए, हमारी जायदाद का मामला अटका हुआ है वो मसला हल हो जाए। बरसों से दुआ कर रहे जनाब, दुआ कबूल ही नहीं हो रही। क्या वजह है? कभी गौर किया आपने? और ये दुआ कबूल ना होना ये क्या है? क्यों उसका असर जाहिर नहीं हो रहा? तो सुनिए, कबूलियत दुआ में ताख़िर का एक सबब, बसा औक़ात कबूलियत दुआ की ताख़िर में काफ़ी मसलियतें भी होती है जो हमारी समझ में नहीं आती। हुज़ूर पुरनूर शाफ़ई यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जब अल्लाह का कोई प्यारा दुआ करता है तो अल्लाह पाक जिब्राईल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है, ठहरो, अभी ना दो, कि फिर मांगे कि मुझको इसकी आवाज़ पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब कोई इनकार करने वाला या फासिक दुआ करता है तो फरमाता है अल्लाह पाक, ए जिब्राईल इसका काम जल्दी कर दो ताकि फिर ना मांगे कि मुझको इसकी आवाज़ मकरूह यानी नापसंद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप गौर करें कि दुआ की कबूलियत का असर ज़ाहिर ना होना, इसमें कितनी हिकमतें हैं। जो एक हिकमत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की कि अल्लाह पाक को बंदे की आवाज़ पसंद होती है, उसका रोना पसंद होता है, उसका गिड़गिड़ाना पसंद होता है। अल्लाह पाक फरमाता है जिब्राईल रुको, अभी ना दो, इसको मांगने दो, इसकी आवाज़ मुझे महबूब है, इसकी आवाज़ मुझे पसंदीदा है। तो ए बंदे, तेरे लिए क्या ये कम खुश नसीबी की बात है कि तेरा रब तेरी आवाज़ को पसंद फरमा रहा है। तो मांग अपने रब से, खूब दुआ मांग। हाँ, मायूस मत हो, परेशान मत हो, दिल छोटा मत कर कि दुआ कबूल नहीं हो रही है। अरे हमारा काम मांगना है, वो रब है, वो जब चाहे अता फरमाए। तो मांगने से पीछे ना हटे, मांगे। इस सिमत में एक वाक़या सुनिए, ईमान अफरोज़ वाक़या है। हज़रत यहया बिन सईद क़त्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह पाक को ख्वाब में देखा, यानी अल्लाह पाक का जलवा देखा। अर्ज़ की, इलाही मैं अक्सर दुआ करता हूँ और तू कबूल नहीं फरमाता। क्या अर्ज़ कर रहे मौला, अक्सर दुआ करता हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं होती, तो मेरी दुआ कबूल नहीं फरमाता। तो हुक्म हुआ, आवाज़ आई, ए यहया मैं तेरी आवाज़ को दोस्त रखता हूँ, इस वास्ते तेरी दुआ की कबूलियत में ताख़ीर करता हूँ। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, जी हाँ, अभी जो हदीस पाक और हिकायत गुज़री उसमें ये बताया गया कि अल्लाह पाक को अपने नेक बंदों की गिरिया वज़ारी पसंद है। तो यूँ भी बसा औक़ात कबूलियत दुआ में ताख़ीर होती है। अब इस मसलहत को हम कैसे समझ सकते हैं? बहरहाल
جلدی نہیں مچانی چاہیے، جلدی نہیں مچانی چاہیے، بس مانگتے جائے، اپنے رب سے دعا کرتے جائے، وہ رب قبول فرمائے گا، وہ رب عنایت فرمائے گا، وہ رب دعا کے ذریعے بندے کے مسائل حل فرمائے گا۔ تو لہٰذا آپ سے دعا کے صدقے بندے کے مسائل حل فرمائے گا۔ تو آپ سے التجا ہے، گزارش ہے، آج 21واں روزہ ہو گیا، بمشکل 9-10 دن بچے ہیں، جی ہاں خوب دعائیں کیجئے۔ افطار کا وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اسی طرح سحر کا وقت بھی جب سحری کی جاتی ہے وہ وقت بھی جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت بھی جو ہے وہ دعائیں کرنی چاہیے۔ جی ہاں کھانے پینے کی مشغولیت اپنی جگہ پر، لیکن دعا سے بالکل سستی نہ ہو۔ سحر کا وقت ہو تو بھی دعا، افطار کا وقت ہو تب بھی دعا، کوئی عبادت کرے، 5 وقتہ نماز پڑھے، ہر نماز کے بعد دعا، تلاوت قرآن کرے اس کے بعد دعا، ذکر کرے اس کے بعد دعا، کوئی نیکی کرے اس کے بعد دعا، تو دعا کرتے جائے، قبول ہو گئی، اثر ظاہر ہو گیا تو بھی سبحان اللہ، ورنہ آپ نے روایت سنی کہ جب قبولیت کا اثر ظاہر نہ ہوگا اور قیامت میں اس کا ثواب دیکھے گا بندہ، تو اس دن تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو لہٰذا آج ایک تعداد ہے، پریشان ہے، محتاج ہے، قرض دار ہے، بیمار ہے، بہت سارے مختلف مسائل کے شکار ہے۔ دنیاوی لوگوں سے آس لگانے سے کیا فائدہ؟ ہاں بندوں سے نہیں، خالق سے آس لگائیے، مخلوق کی طرف نظر مت کیجیے، خالق کی طرف نظر کیجیے، وہ سب کی سننے والا ہے، وہ سب پر کرم کرنے والا ہے۔ جی ہاں وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، وہ نوازنے پر آئے تو نواز دے زمانے۔ تو اس کی بارگاہ میں خوب دعائیں کیجئے، انشاءاللہ تعالی۔ اب مناجات کے ذریعے بھی اور باقاعدہ بھی ہم جو ہے وہ دعا مانگیں گے، تو سبھی سے گزارش ہے کہ قریب آ جائیں، سب قریب آ جائیں، جلدی قریب آ جائیں، جتنے باہر ہیں وہ سب بھی اندر آ جائیں، جلدی یہاں والے بھی قریب آ جائیں، التجا ہے ہاتھ جوڑ کر، برائے کرم جلدی تشریف لائیں، آگے قریب آ جائے جو ہے، اور دعائے مناجات افطار میں شامل ہو جائے۔ صلو علی الحبیب۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤ میں اپنا پتایا الہی، نہ پاؤ میں اپنا پتایا الہی، رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں، رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلایا الہی، پلا جام ایسا پلایا الہی، پلا جام ایسا پلایا الہی، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کرو تیری حمد و ثنا یا الہی، کرو تیری حمد و ثنا
تیری حمد و ثنا یا الہی، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہو، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہو، ہمیں ایسا بندہ بنایا الہی، ہمیں ایسا بندہ بنایا الہی، ہمیں ایسا بندہ بنایا الہی، میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم، میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے، مسلمان ہے ہم سب بھی تیری
تیری عطا سے مسلمان ہے عطار تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. صلی اللہ علیہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا واسع المغفرہ یا واسع المغفرہ یا واسع المغفرہ. اے رب کریم، اے ہمارے پالنہار، اے خالق کائنات، اے مالک ارض و سماوات، یا قاضی الحاجات، یا دافع البلیات، یا حل المشکلات، یا شافی الامراض. اے عزت والے، عظمت والے مالک، تیرے عظیم دربار میں تیرے عاجز بندے، گنہگار بندے، خطا کار بندے ماہ رمضان کے مبارک دن میں، آخری عشرے کے پہلے دن، نجات کے عشرے کے پہلے دن میں مالک کریم حاضر ہے. ہم اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یا اللہ پاک، بہت جرم کیے، بہت گناہ کیے. یا اللہ، اگر تو نے معاف نہ کیا تو سزا سہنے کی طاقت نہیں. کمزور بندے ہیں، ناتواں بندے ہیں. اے رب کریم، ماہ رمضان ہے، افطار کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. یا اللہ پاک، ہم نے تیرے حبیب علیہ السلام کا فرمان سنا ہے کہ افطار کے وقت 10 لاکھ مجرموں کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے. یا اللہ پاک، ہم بھی مجرم ہیں، ہم بھی گنہگار ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، دوزخ سے آزادی کا پروانہ چاہتے ہیں. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اے پروردگار، پیارے حبیب علیہ السلام کا واسطہ وسیلہ ہمیں بھی دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا کر دے. یا اللہ پاک، بے حساب بخشے جانے والوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے. یا اللہ پاک، ہمارے والدین کی، ہمارے اہل خانہ، ہمارے دوست احباب، ہمارے بھائی بہنوں، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشد کی بھی بے حساب مغفرت فرما دے. یا اللہ پاک، ساری امت کو بخش دے. یا اللہ پاک، ساری امت کو بخش دے. یا اللہ پاک، ساری امت کو بخش دے. یا اللہ پاک، ہمیں نیک بنا دے. یا اللہ پاک، ہم نے روزے کیسے رکھے، نمازیں کیسے ادا کی، سب تیرے علم میں ہے. یا اللہ، ناقص عمل ہے لیکن تیرا فضل کامل ہے، تیری رحمت کامل ہے. ہم جانتے ہیں کہ تجھے ہمارے ناقص عمل کی حاجت نہیں، لیکن مولا، ہمیں تیری رحمت کی حاجت ہے، ہمیں تیرے فضل کی حاجت ہے، ہمیں تیرے کرم کی حاجت ہے. یا اللہ، اگر یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال بھی قبول نہ ہوئے، ہم کہاں جائیں گے؟ اے پروردگار، جن کے اعمال تیری بارگاہ میں قبول ہوئے، ان مقبولان بارگاہ کا واسطہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول کر لے، ہمارے روزے قبول کر لے، ہماری نمازیں قبول کر لے.
ہماری تلاوت قبول کر لے، ہمارا صدقہ و خیرات قبول کر لے، ہماری تراویح قبول کر لے۔ یا اللہ پاک ہمیں مزید رمضان کے بعد بھی نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی تیری عبادت کی توفیق عطا فرما، تیرے کلام کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارا دل عبادتوں میں لگا دے، ہمیں عبادت کی چاشنی نصیب کر، ہمارے قلب کو، ہماری روح کو یا اللہ عبادت کی چاشنی، عبادت کی مٹھاس نصیب کر، ہمارے سر کو سجدے کی لذت نصیب کر۔ یا اللہ پاک ہمارا دل عبادتوں میں لگا دے۔ اے رب کریم عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما، سب کو عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ یہ وسعت رزق کا مہینہ ہے، ہم نے تیرے حبیب کا فرمان سنا ہے کہ یہ مہینہ رزق میں برکت کا مہینہ ہے۔ اے رب کریم لیکن اب بھی کئی ایک بیچارے تنگ دست، کئی ایک بیچارے مقروض، کئی ایک بیچارے آزمائشوں کے شکار ہوں گے۔ یا اللہ عید قریب آ رہی ہے، یا اللہ جن کے پاس مال ہے وہ تو عید کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن کئی ایک غریب و نادار، کئی ایک تنگ دست، کئی ایک کثیر عیالدار اس وقت بھی اپنے بچوں کے لیے عید کی تیاری کے منتظر ہوں گے۔ یا اللہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، سب پر کرم کر دے، سب کی روزیوں میں برکت دے دے۔ یا اللہ جو ملازمت کرتے ان کی ملازمت میں برکت دے، جو کاروبار کر رہے ان کے کاروبار میں برکت دے۔ یا اللہ جن کے کاروبار نقصان کے شکار ہے ان کے نقصان کو نفع میں تبدیل کر دے۔ یا اللہ سب کو آزمائشوں سے بچا، سب کو راحت نصیب کر، سب کو سکون قلب کی دولت عطا کر۔ یا اللہ پاک ہمیں ہمارے قلوب پر سکینہ نازل فرما، ہمیں سکون قلب کی دولت عطا کر دے۔ یا اللہ پاک جن کے گھروں میں بھی جوان بیٹیاں بچیاں رشتوں کے منتظر ہے، یا اللہ آج 21 رمضان ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، تجھے خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا واسطہ ان بہنوں بیٹیوں کے مقدر کو عروج عطا فرما، اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، ہر گھر میں خوشی و شادمانی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کی عفت و عصمت کی حفاظت فرما، دین و ایمان کی حفاظت فرما، مرتد ہونے سے بچا، یا اللہ غیروں کے چنگل سے بچا۔ یا اللہ ہمارے جوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب پر کرم فرما، سب پر رحمت کی نظر فرما۔ کتنے بیچارے مقروض ہیں، قرضوں کے باہر تلے دبے ہیں، پہاڑ جتنے قرضوں میں ڈوبے ہیں، بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی، لیکن مالک تو ہے نا، تو کرم فرمانے والا ہے، تو کار ساز ہے، تو بندہ نواز ہے، تو غیب سے انتظام کرنے والا ہے۔ تجھے مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا واسطہ، یا اللہ سارے مقروضوں کو قرضوں کے بار سے سبکدوشی عطا فرما۔ یا اللہ پاک بالخصوص مسلمانوں کو سودی قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اے رب کریم بے گھروں کو گھر عطا کر دے، یا اللہ بے اولادوں پر بھی کرم کر دے۔ آج مولا کائنات کے صدقے کسی کی جھولی خالی نہ رہے مالک۔ میں نہیں جانتا کون کہاں کہاں FGN کے ذریعے جو ہے دعا میں شامل ہے، گھر میں ہے یا دکان پر ہے، آفس میں ہے، جہاں کہیں تیرے بندے یہاں فیضان مدینہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کیے۔ اے مالک تو سب کے دل کے ارمان جانتا ہے، سب کی حاجتیں تیرے علم میں ہے۔ یا اللہ بے اولادوں پر بھی آج مولا علی کے صدقے کرم کر دے، یا اللہ ان کی گود بھی بھر دے، انہیں نیک صالح اولاد کی نعمت عطا کر دے۔ اے رب کریم جو بیجا مقدمات میں پھنسے ہیں، یا اللہ جو کورٹ کچہریوں کے چکر میں پھنسے ہیں ان کو رہائی نصیب کر۔ یا اللہ جو قید و بند میں ہے، بے قصور سلاخوں کے پیچھے بند کیے گئے ہیں، یا اللہ ان کی رہائی کے اسباب بنا دے۔ یا اللہ انہیں بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ رمضان نصیب کر دے، انہیں بھی عید کی خوشیاں اپنی فیملی کے ساتھ نصیب کر دے۔
یا اللہ پاک جتنے مریض ہیں تو سب کو جانتا ہے، کس کو کیا مرض ہے، کس کی کیا بیماری ہے، کس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کس کے پاس علاج کے پیسے نہیں، تیرے علم میں سب کچھ ہے مالک۔ اے کریم اس مبارک دن کا واسطہ، مولا کائنات کا واسطہ، غوث الاعظم دستگیر کا واسطہ، غریب نواز کا واسطہ، میرے آقا اعلی حضرت کا واسطہ، یا اللہ تمام اولیاء کاملین کا واسطہ، ہمارے تمام مریضوں کو مکمل شفا عطا کر دے، اسپتالوں کے مریضوں کو شفا دے دے، گھروں کے مریضوں کو شفا دے دے، یا اللہ سب کی مشکلات حل فرما دے۔ ہمارے بچے بچیاں امتحانات دے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، ہمارے بچے بچیاں امتحانات دے رہے ہیں یا دینے والے ہیں، یا اللہ سب کو نمایاں کامیابی عطا کر دے۔ یا اللہ FGN چینل پر، یوٹیوب پر بہت سے لوگ دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں، ایک علیم و خبیر میں نام کام نہیں جانتا، تیرے علم میں سب کچھ ہے، ان کی حاجتوں کو، ان کی حاجتوں پر تیری ایک نظر کرم ہو گئی مولا، سب کی جھولیاں بھر جائے گی۔ افطار کا وقت ہے، 21 رمضان ہے، یا اللہ عشرہ نجات ہے، سب کی جھولیاں بھر دے، سب پر کرم کر دے، سب کی حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر کر دے۔ یا اللہ پاک ہمارے مقدر میں حج کی سعادت لکھ دے، ہمیں اپنے پیارے گھر کا طواف نصیب فرما، حج کی سعادت نصیب فرما، دیار حبیب کی حاضری نصیب کر دے۔ یا اللہ ایمان کی سلامتی والی عافیت والی زندگی دے، ایمان کی سلامتی والی عافیت والی کلمہ پڑھتے ہوئے مدینے والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار اور ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا، اولاد کا سکھ نصیب کر مالک، اولاد کے غم سے محفوظ فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔